اذکار سیریز میں ہم آپ تمام کو استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اذکار سیریز میں ہم لوگوں نے سید الاستغفار کا آغاز کر رکھا تھا، جس میں ہم نے اللہم انت ربی لا الہ الا انت ان دو جملوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ان دو جملوں کے بعد جو جملہ آ رہا ہے خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا۔ خلق پیدا کرنا، الخالق پیدا کرنے والا، یہ اسماء حسنہ میں آتا ہے۔ الخالق، البارئ، المصور، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، پیدا کرنے والا۔ الخالق، خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا۔ یہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا خالق کون ہے؟ تو ہے۔ میں تجھے اپنا خالق مان رہا ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں تیرے علاوہ جتنے بھی خالق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان تمام کا میں رد کر دیتا ہوں۔ تیرے علاوہ دنیا میں کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا، اور تیرے علاوہ خالق دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اور تو نے مجھے پیدا کیا اور میری خاطر تو نے سورج کو بھی پیدا کیا۔ میری خاطر تو نے سورج کو پیدا کیا۔ سورج کس کے لیے؟ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ میری خاطر تو نے چاند کو پیدا کیا۔ میری خاطر تو نے ستاروں کو پیدا کیا۔ میری خاطر تو نے بادلوں کو پیدا کیا۔ میری خاطر تو نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ میری خاطر تو نے سمندر کو پیدا کیا۔ یہ سب کے سب مخلوقات کو اے اللہ تو نے میرے لیے پیدا کیا۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اس خلقتنی ورڈ کے اندر۔ اچھا، تو نے میری خاطر پہاڑوں کو، جھاڑوں کو، درختوں کو، سمندروں کو، سورج کو، چاند کو، ہوا کو، فلاں کو، جانوروں کو، سب کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور تو نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو نے مجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے اس جو ہے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ خلقتنی، تو نے مجھے جو پیدا کیا ہے نا، مجھ کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے لا الہ الا انت میں بحث کی تھی، یعنی مجھے پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، تو پھر یہ میری ساری کی ساری عبادتیں، چاہے وہ قلبی ہوں، میری عبادت چاہے وہ قلبی ہوں، چاہے وہ بدنی ہوں، یعنی بدن سے انجام دی جانے والی عبادت، چاہے وہ مالی ہوں، ہر طرح کی عبادت باری تعالیٰ میں تیرے لیے سونپنے والا ہوں۔ چاہے دل کی اذکار ہوں، دعائیں ہوں، خوف ہو، توکل ہو، یہ سب تیرے لیے۔ چاہے میری مالی عبادت زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، حج کی شکل میں، سب تیرے لیے۔ تو بندہ یہاں پر اپنی ساری عبادتوں کو اللہ کے سامنے سونپنے کے اقرار کر رہا ہے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، اچھا میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، میں صرف تیرا بندہ ہوں۔ عبد کے معنی غلام۔ غلام کا جو کانسیپٹ ہے، غلام کا مطلب
یعنی قدیم زمانے میں جنگوں کے اندر جو لوگ قیدی بن کے آتے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور وہ ہمارے غلام اگر بن رہے ہیں تو انہیں روٹی دی جاتی، کپڑا دیا جاتا، اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دی جاتی، اور اس کے بدلے میں مکمل طور پر ان کی زندگی ہمارے حوالے ہو جاتی تھی۔ ہم جو کام کہیں وہ کام کرتا ہے، ہم جب کام کہیں تب کام کرتا ہے، ہم جیسے بھی کام کرنے کے لیے کہیں وہ کام کرتا ہے، پلٹ کر اس کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ آپ مجھے ایسا کیوں حکم دے رہے ہیں۔ یہ غلامی کانسیپٹ تھا۔ تو بندہ انا عبدک اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، ایسا غلام کہ تو جب چاہے مجھے بلائے لبیک کہوں گا میں، تو مجھے جس بات کا بھی حکم دے رہا ہے لبیک کہہ رہا ہوں، جس وقت بھی حکم دے گا میں لبیک کہہ رہا ہوں، جیسے بھی حکم دے گا میں لبیک کہہ رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں تو مجھے جو دے بس وہی میں لوں گا، اس کے معاوضے میں تو جو ڈیسائیڈ کرے گا بس وہی ہوگا۔ میں اپنی طرف سے میں کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں نے نماز پڑھا، نماز کے لیے میرے لیے یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، میں ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ تو نے جو ڈیسائیڈ کر رکھا نا بس وہی میں اس سے راضی ہوں۔ روزے کے لیے یہ نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے، نہیں، تو نے جو ڈیسائیڈ کر رکھا نا اوکے اگری، تو جو میرے لیے مقرر کر دیتا ہے اس پہ میں راضی ہوں۔ وانا عبدکا، تو جب بھی پکارے گا لبیک، تو جیسے بھی حکم دے گا لبیک، تو گویا بندہ اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کرتا ہے اس کے اندر، بس میں تیرا غلام ہوں، تو جب بولے گا، جیسے بولے گا، جہاں بولے گا، جیسے بولے گا، ہر چیز کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ بندہ اس میں اقرار کر رہا ہے۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، میری خاطر ساری جہاں کو پیدا کیا، تو نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا میں وہ پورا کروں گا، اور میں تیرا غلام ہوں، تو جو بھی مجھ سے کہہ رہا ہے اس پہ میں راضی ہوں اور اس کو کرنے تیار ہوں۔ اس کے لیے میں جو ہے صبح شام دن رات جب تو جو بولے گا وہ کرنے تیار ہوں۔ تو بندہ مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ جب اتنا سرنڈر اگر بندہ کرتا ہے اور اتنا فیلنگ کے ساتھ جب دعا کرتا ہے تو پھر دعا کا مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے بعد کی جملہ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کو سرنڈر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔